بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ویورز, پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی فائنل کال کی ناکامی کے بعد بظاہر لگ یہ رہا تھا کہ اب تحریک انصاف کے معاملات کافی سلو ہو جائیں گے, لیکن تحریک انصاف اسی مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے ایک تو اب جمعے کے روز انہوں نے پشاور میں ایک جرگہ بلا لیا ہے, پھر حکومت کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ٹف ٹائم دینے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے باتیں شروع کر دی ہیں. بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک جانب مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں سرپرائزنگلی بیرسٹر گوہر صاحب شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ کمیٹی موسٹ امپورٹنٹلی ڈائیلاگ کرے گی کس سے؟ کیا اس کمیٹی کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ یہ حکومت سے بھی مذاکرات کرے, یا ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف اس کمیٹی سے یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گی؟ اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ملک احمد خان بھچر صاحب نے, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. حیدر خان آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا کرم. سر باتیں بہت آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن آغاز یہ جو تحریک انصاف کی فائنل کال کے حوالے سے ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر ایک تو بڑے دعوے تھے, ایون آپ نے بھی کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ اس دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں عوام کا سمندر باہر آ گیا ہے. ہمیں پنجاب سے بالخصوص وہ نمبرز اسلام آباد کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیے, اور اب پنجاب میں جو آپ کے اراکین ہیں وہ بھی شاید تھوڑے سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں مرکزی لیڈرشپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے, جو رویہ اس فائنل کال کے بعد سامنے ہم نے دیکھا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر حیات خان صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ جو کال کی ناکامی آپ کہہ رہے تھے. جی دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کیا کیا ہے. اب پنجاب میں 20 تاریخ سے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے. جی ان حالات میں بھی جو ہمارا 24 کو لوگ اکٹھے ہوئے کے پی کے سے, نارتھ پنجاب سے اور کچھ سینٹرل پنجاب سے گئے, تو وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے, پنجاب کے لوگ چونکہ دبے ہوئے تھے, انہوں نے فسطائیت کی انتہا کی, انہوں نے لوگوں کو پکڑا اور کنٹینر لگائے اور کنٹینر در کنٹینر لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب کے لوگ نکلے نہیں ہیں. نہ نکلنا وہ ہوتا ہے کہ پورا ایک سسٹم آپ کا جو وہ چل رہا ہو, ایک کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو, کسی قسم کی کوئی ڈر نہ ہو, تو لوگ نہ نکلیں. تو نہ نکلنا اس کو کہتے ہیں. صحیح. یہ تو آپ خود لاہور کے رہنے والے ہیں جی, آپ بتائیں لاہور کا کیا حال تھا؟ انہوں نے 22 کے بعد لاہور کا کیا حال کر دیا تھا. لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہاں پہ پھر لیک آف پلاننگ تھی, یا آپ لوگوں نے زیوم کیا تھا کہ گورنمنٹ اس مرتبہ آپ لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرے گی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا گورنمنٹ نے شروع کر دیے تھے, تو آپ لوگوں نے پلان نہیں کیا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ سب کچھ کرے گی تو ہم لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کے پی کے سے تو جو لوگ آ رہے تھے ان کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, گورنمنٹ کی مشینری کو کیری کر رہے تھے. یہاں پہ تو گورنمنٹ روک رہی تھی آپ لوگوں کو ہر طریقے سے. جی حیدر, ادھر ہماری جو پالیسی تھی وہ ہماری یہی تھی کہ ہم ایک دن بعد ہمارے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے, لیکن جب انہوں نے, آپ نے خود دیکھا کہ جب ہم ادھر پہنچے تو جو ادھر واقعہ ہوا, پھر تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں ادھر پہنچ سکتا تھا. اور تو میرے خیال میں آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے آپ کو کہ پنجاب میں فسطائیت کتنی ہے, ہم پنجاب میں کس حالات کا سامنا کر رہے ہیں, اوکے, اور اس وقت پنجاب کس طرح خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. 107 ہم ایم پی ایز ہیں, اور ہم کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا, اس وقت ایز آف ناؤ پارٹی کے جو ہائر رینکس ہیں ان میں بشرا بی بی کی انوالومنٹ کے لیول کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات آتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے, اور ایک انٹائرلی مختلف اینگل کے ساتھ بات بشرا بی بی کی طرف سے آتی ہے, پھر گنڈا پور صاحب اس کو ریبٹ کر رہے ہیں. تو بشرا بی بی صاحبہ کی اس وقت پارٹی کے معاملات میں انوالومنٹ کس طرح کی ہے؟ دیکھیں حیدر خان, بشرا بی بی خان صاحب کی وائف ہیں جی, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کو بچی ہوئی ہیں. ان پہ 9 ماہ بشرا بی بی جیل میں بھی رہی ہیں.
ایک بیس لیس مقدمات میں رہی ہیں. تو یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر وہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے نکلی ہیں. اور خان صاحب چونکہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تمام ہدایات میں نے دی تھی تو پھر تو قصہ ہی ختم. لیکن وہ ہدایات نے بھی کنفیوژن جب وہ اپنے خاوند کی رہائی کا معاملہ ہے، ایک طرف ڈی چوک کا ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن تو رہے گی. میں وہی عرض کرتا ہوں. جی اچھا اگر وہ نکلی ہیں تو کیا بیگم نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے نکلی تھیں؟ بالکل. میاں نواز شریف صاحب کے لیے مرحومہ کلثوم نواز نکلی تھیں. جی کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، چاہے بشرا بی بی ہو چاہے کوئی بھی ہو. سر اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک جانب تو خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بات کی ہے، دوسری جانب انہوں نے نیگوسیشن کی ایک ٹیم بھی بنائی ہے. پہلے میرا خیال ہے ہم نیگوسیشن ٹیم کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نیگوسیشن ٹیم میں ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب نظر نہیں آئے. اس کی ریزن کیا؟ یہ جو فائنل کال تھی اس سارے پروسیس میں ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب اپیرنٹلی کہیں پہ دکھائی نہیں دیے. کیا یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی؟ سیکنڈلی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک مرتبہ پھر صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ آن بورڈ کریں گے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی چیئرمین ہیں اور خان صاحب نے ہی مقرر کیے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. جو بنتے ہیں ایک ڈیلیگیشن بنتے ہیں یا ایک کمیٹی بنتی ہے یا یہ جو بھی پینل بنتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا وہ چیزوں کو. اب دیکھیں نا، سرزادہ حامد رضا ہمارے کوalition پارٹنر ہیں، وہ اس میں مذاکراتی ٹیم میں ہیں. جی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس میں کوئی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا آپ معیار نہیں کر سکتے کہ گوہر صاحب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو رکھا نہیں گیا. یہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ وہ چیئرمین ہیں تو دوسرے کام دیکھ لیں گے، یہ کرتے رہیں گے جو مذاکراتی ٹیم ہے ہماری. باقی آپ جو بات مینڈیٹ کی کر رہے ہیں، دیکھیں جی مینڈیٹ ہمارا تو چیئرمین عمران خان نے مینڈیٹ دیے ہوئے ہیں. ہمارا پہلے دن سے مینڈیٹ کلیئر ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے کیا؟ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے بعد ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو بذریعہ عدالت واپس کر دیں. یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہونا. اور جتنے بیس لیس مقدمات ہیں ان کو اس شکل میں ختم کیا جائے کہ وہ ان پہ بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک شفاف ایک جو ہے وہ ہو. کیونکہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ فرد جرم لگنے کے لیے بھی 6 ماہ لگ چکے ہیں. ضمانتوں کے لیے 1.5 سال ہماری جو. جی یہ تو آپ کی چلیں ہو گئے نا کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح آپ کو مینڈیٹ آپ کو واپس ملے. آپ نے کہا جی جو آپ کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی رہائی ہو، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈسکس کرنا کس سے ہے؟ ایز آف ناؤ جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، آپ ان سے بات کریں گے، آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. جی دیکھیں اصولاً تو جمہوری حکومت جو ہوتی ہے نا، جو آپ کا آئین کہتا ہے، جو ہمارے پاس دستور ہے جس میں انہوں نے ایک 26th امینڈمنٹ کر کے انہوں نے اس آئین کی شکل کو چینج کر دیا ہے. تو اصولاً تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، اگر گورنمنٹ بااختیار ہے، اگر موجودہ حکومت بااختیار ہے تو اس کے پاس مذاکرات کے لیے جانا چاہیے. اب میں آپ سے یہ کوسچن کروں گا کہ کیا موجودہ حکومت بااختیار ہے؟ اچھا اگر وہ بااختیار ہے تو اس کے لیے ایک سٹیپ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اس کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ بااختیار ہے تو 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی. آج یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں، آج جس طرح یہ چیزیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں حل ہو جاتی. تو آپ کے نزدیک سر وہ یہ حکومت بااختیار نہیں ہے. قطع کلامی کی معذرت سر، ہمارے نزدیک سر آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا، اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی اور آپ کے نزدیک حکومت بااختیار نہیں ہے،
تو پھر حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہ بنے, بیک اینڈ پہ پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جوڈیشل کمیشن بنے سارے معاملے پر. اب آپ آئے ہماری بات پہ. اب بات یہ ہے کہ جب یہ بااختیار ہی نہیں ہے تو ہم انہی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو بااختیار ہے. دیکھیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن سر جو بات ہے جس طرح بھی کرتے رہے سر, جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک حکومت کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے دے رہی, وہ آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ کرے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں تمام تر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں نا آج دن تک, جی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. اب آپ اس بات کو بالکل, یہ بات تو آپ ایک, ہم جس طرح ایک بندہ ایک کتابی باتیں ہوتی ہیں یا ہم ایک وہ کر رہے ہوں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو, جی, کہ اس جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی تو شامل نہیں ہوگی. جی یہ خود ہی بااختیار ہیں, یہ کیسے بااختیار ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوئی تو مذاکرات ہوں گے. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے تو پھر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. دیکھیں بات وہ آپ والی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جو بھی صاحب اختیار ہے, اب حیدر آپ اور میں بیٹھے ہم جتنے مذاکرات کر لیں, نہ آپ کے پاس اختیار ہے نہ میرے پاس اختیار ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن سر آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سر آپ ایک جانب سمجھ رہے ہیں جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں, حیدر ایاز خان, جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں, یہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں مذاکرات کا؟ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. سر وزیر داخلہ کے پاس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. وزیر داخلہ کے پاس ہے. جی وزیر داخلہ کے پاس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو اصل قوتیں ان کو آمادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں نہیں. تو یہ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بتائیے گا. ایک تحریک ہم نے 2014 میں بھی دیکھی تھی, تب بل جلائے گئے کنٹینر پر کھڑے ہو کے, لیکن ساتھ ہی 2-3 روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے زمان پارک کی رہائش گاہ کا بھی بل جمع کروا دیا اور بنی گلہ کا بھی بل جمع کروا دیا, لیکن پبلک کو کہا کہ نہیں کروانا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے, یا واقعتاً تحریک انصاف اس کے لیے اب تیار ہو رہی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں جی, جب اور کوئی رستے نہیں ملتے, ہم اپوزیشن میں ہیں. آپ دیکھ لیں جو اس نائل حکومت نے جو یہ کیا ہے سارا کچھ, تو ابھی تو ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. اب دیکھیں کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, خان صاحب کا فائنل ڈیسیژن ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جی, حیدر خان صاحب کے بات یہ ہے کہ 14 اور آج میں بڑا فرق ہے. آج کا عمران خان اور ہے, 2014 کا عمران خان اور تھا. تو اس بات کو ذرا مد نظر رکھ لیں. لیکن ابھی چونکہ یہ ایک تجویز ہے, خان صاحب اس تجویز کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے وہ پولیٹیکل لوگوں سے رائے لیں گے. اگر ان کے پولیٹیکل لوگوں کو ایکسکلوسیو کسی نے ملنے دیا, ہم تو تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہم جاتے, ہمیں تو ملنے بھی کوئی نہیں دیتا. لیکن سر آپ نے جو 2014 اور آج کے پولیٹیکل خان صاحب کی بات کی, سر اس وقت اور آج کی خان صاحب کی پبلک سپورٹ میں تو یقینی طور پہ کافی فرق ہے. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا فیصلہ کن قوتوں کے حلقوں میں خان صاحب کی جو بیکنگ تھی, آج وہ بیکنگ بھی نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب بنیادی طور پہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں وہ مانتے ہیں, 2014 کے الیکشن میں بھی تھوڑی بہت بیکنگ ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے مفاد میں کیا ہے, اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ایک ٹرو پولیٹیکل سسٹم کو چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اختیار ہو, لوگوں کی حکومت ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ میرا مینڈیٹ جو میں نے بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈالا ہے وہی ووٹ نکلا ہے, اور وہی بندہ آگے گیا ہے جس کو میرا ووٹ پڑا ہے, جس نے ووٹ زیادہ لیے ہیں. آپ کو سارے سسٹم کا پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے. 8 فروری سے آج دن تک ایک جماعت کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے. مین بیٹل فیلڈ پنجاب ہے, پنجاب میں اس کے پاس گورنمنٹ ہے, مرکز میں گورنمنٹ ہے. تو ملک کیوں نہیں اسٹیبل ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم 47 ہے اور ان کے پاس اس وقت ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. وہ بالکل صحیح. جب وہ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے تو اس کے بعد
ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا کچھ کریں. Therefore ملک اس وقت سٹیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی اداروں کے اندر جو اکنامک وینچرز ہیں، ملٹری کے اکنامک وینچرز ہیں، ان کے اندر جو کچھ مصنوعات آتی ہیں ان کی بائیکاٹ کی ایک مہم چل رہی ہے. کیا تحریک انصاف اس مہم کے پیچھے ہے؟ کیونکہ اب ایک جانب تو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، دوسری جانب اگر آپ اس طرح کی کیمپینز چلائیں گے تو یہ مناسب ہے؟ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً تحریک انصاف اس بائیکاٹ کو جو بیک بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فائر وال لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ نے ڈیفیمیشن بل میں بہت کچھ انہوں نے کر دیا ہے، تو اب یہ سوال ہمارے سے پوچھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو خود جا کے پتہ کر لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. مجھے تو پارٹی سے کوئی انسٹرکشنز ایسی نہیں ملی کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے جو کوئی ڈی ایچ اے میں کوئی ہے یا کوئی کینٹ ایریاز میں کوئی ان کے کاروباری سینٹر ہیں تو آپ ادھر کوئی مہم. ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کو تو یہ خود آئیڈینٹیفائی کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا، ہم نے ان کو کر کے دینے ہیں. اتنے نالائق ہیں. پارٹی یعنی اس کو بائیکاٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی. بہت شکریہ ملک صاحب. سر میرے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا سیگمنٹ کا. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے آئی ایم تھینکفل ٹو یو. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس جرنلسٹ کا ایک پینل موجود ہوگا، انہی معاملات کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی کچھ دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں، وہ حقیقت کیا ہے ان کی، اس کو بھی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. کہیں نہ چاہیے گا، اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کی ناکامی کے بعد ہمیں پارٹی شدید اندرونی اختلافات کا شکار دکھائی دے رہی ہے. بالخصوص پنجاب کے جو اراکین ہیں، خواہ وہ صوبائی اسمبلی سے ہوں یا قومی اسمبلی سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ہماری مشکلات کو نہیں سمجھ پا رہی، اور ہمیں جس طریقے سے بلیم کیا جا رہا ہے یہ پارٹی کے لیے آگے چل کے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے جو نیگوسیشن ٹیم بنائی ہے، اس کے بعد پھر بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی. کیا اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ سے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی تیار ہے؟ اس کو بھی پروگرام کے حصے میں ڈسکس کریں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ اب کافی انکمفرٹیبل دکھائی دے رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق میں پرابلمز اپنے اینڈ پر ہیں. پنجاب میں جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں ان کو بالکل آنر نہیں کیا جا رہا مسلم لیگ نواز کی جانب سے، اور کہیں نہ کہیں شاید شہباز شریف صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا کہ پنجاب کے معاملات پہ ان کی گرپ بہت مضبوط نہیں ہے. اس کو بھی پروگرام کے حصے میں ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ریناؤنڈ جرنلسٹس کا ایک پینل موجود ہے. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے فاروق شہباز بڑائچ صاحب نے، جبکہ اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب اور نادر گرمانی صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آغاز میں فاروق بھی آپ سے کروں گا. ایک تو فائنل کال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا میسو ہمیں تقسیم دکھائی دے رہی ہے. پنجاب کے جو اراکین ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں مرکزی لیڈرشپ کے اوپر کافی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کا سب کو اندازہ ہے، باوجود اس کے ہمیں گالیاں دلوائی جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ جب فائنل کال تھی اس کے بعد مجھے کئی پنجاب کے رہنماؤں سے بات کرنے کا موقع ملا، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں ایک تھی کہ وہ بہت بڑی کوئی گیدرنگ لے جانے میں کامیاب ہوں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میری جن سے بھی بات ہوئی، کچھ لوگوں نے آف دی ریکارڈ بھی بات کی، کچھ جو کہہ رہے تھے، اب نام تو نہیں ہم بتا رہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے نکلتے تو نکلتے کیسے. دوسرا یہ کہ اس میں کئی پیچیدگیاں تھیں اس پلان کے اندر. بہرحال یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ فائنل کال کی ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سپیس تھوڑی موجود تھی وہ کم ہوئی ہے، مزید سکڑ گئی ہے. اور یہ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب کے لیے بھی سپیس سسٹم کی سپیس کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سپیس کہیں پہ ہے، اور دوسری شاید پتہ نہیں ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے. میں اس وقت سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ عسکری اداروں کے خلاف، برانڈز کے خلاف. تو اس طرح کی جو کیمپین ہے مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوائزرز کون ہیں، کون انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی بنی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا ایسا کوئی اندیا دیا گیا کہیں سے؟ کیا حکومت کے کسی رویے سے یا اس فائنل کال کے وقت جو ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کہیں پہ کوئی گنجائش ہے؟ لیکن رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری بات چیت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اب ہم اس کینوس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کینوس کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ
ان کی مسز پہ تو نہیں لیکن ان کی بہنوں پہ تنقید ہو رہی ہے, ان کی بہنیں اس کا جواب دے رہی ہیں میڈیا پہ آ کے, اور مسز پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی بھی قسم کی کوئی کال ناکام ہوتی ہے, پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کے نتیجے میں تنقید کا ہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ایسی سچویشن میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے کوئی مذاکرات ہو رہے, اور نہ ہی مجھے کوئی کہیں سے کوئی خبر کوئی وہاں سے اسلام آباد میں یا اس اطراف میں کوئی ایسی کوئی تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں ہاں پاکستان تحریک انصاف کے سمجھدار اور دانا لوگوں کا تو یہی رویہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات مذاکرات کی طرف بڑھے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں اس طرح, تو ابھی فی الوقت مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا, میں اس کے اوپر بھی واپس آتا ہوں. ثاقب بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پنجاب کی بالخصوص لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جس طرح تنقید کی گئی, اور اب وہ آف دا ریکارڈ تو کلیئرلی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کے پی کے والوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کس طرح کی مشکلات تھیں, اور جس طرح کلیمز کیے گئے تھے کے پی کے سے بھی لوگ اس طرح یہاں پر نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات جس طرح بڑھ رہے ہیں اور تحریک انصاف ماضی میں جس طرح کی سیاست کرتی رہی ہے, اب ان کو پارٹی کے اندر اس طرح شدید قسم کے معاملات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ آگے چل کے پرابلمز کریٹ کرے گی تحریک انصاف کے لیے؟ Thank you for having me, Heather. Heather, what we need to understand is کہ جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں کوئی پھولوں کے ہار لے کر پنجاب گورنمنٹ نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ آپ احتجاج پہ جا رہے ہیں, یہ ہار بھی ہماری طرف سے پہن کے جائیے. اس کے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی لیڈرشپ اس ٹائم پہ ہے کہاں پہ؟ ڈاکٹر یاسمین راکھی صاحبہ جیل میں ہیں, اعجاز چودھری صاحب جیل کے اندر ہیں, سابقہ گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جیل کے اندر ہیں, احمد اظہر صاحب ہیں وہ روپوش ہیں, اس کے اسلم اقبال صاحب ہیں روپوش ہیں. جی صاحب کی لیڈرشپ آپ کو نظر کہاں پہ آتی ہے؟ ہم نے تو وہ ویژولز دیکھے ہیں کہ لوگ کشتیوں کے اوپر, میں عبدالستار صاحب کشتیوں کے اوپر گاڑیاں رکھ کے دریا کراس کرتے رہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ 1800 یا کوئی 1900 کے ارلی ایئرز کی بات کر رہے ہیں کہ جب لوگ کشتیوں پہ سواری کیا کرتے تھے. ایک طرف کہتے ہیں ہم نے موٹر ویز بنا کر دیے ہیں آپ کو, اور وہ موٹر ویز کے اوپر آپ میں سفر ہی نہیں کر سکتے تھے, مرمت چل رہی تھی نا ان کی, بند کر دی, اور کہا جاتا ہے کہ 6 کی 6 موٹر ویز ریپیئر ہو رہی ہیں. جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پالیٹکس کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. تحریک انصاف کی کال کس حد تک کامیاب ہوئی, کس حد تک کامیاب نہیں ہوئی, اس کا ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہوں گا. جی پلیز. مریم شہباز صاحبہ نے لاہور سے, حمزہ شہباز صاحب نے ایک لانگ مارچ نکالا تھا, مہنگائی مکاؤ مارچ. میں نے وہ مارچ لاہور سے اسلام آباد تک کور کیا تھا. 25 سے 30 گاڑیاں یا 50 گاڑیاں اس کے اندر تھی, اور راستے میں کہیں پر کوئی بیریئر نہیں تھا, کہیں پر روکا نہیں گیا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ سے چلے تھے, اسی زمانے میں عمران خان صاحب کا دور اقتدار تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے سندھ سے چلے اور اسلام آباد آن پہنچے تھے, اور لاہور میں داتا صاحب کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تقریر کی تھی, داتا صاحب سے پچھلے چوک کے اندر وہاں پر تقریر کی تھی, اور اس سے آگے چل کے نکل کے آگے تھے. راستے میں کوئی بیریئر نہیں تھا, ایک جگہ کے اوپر کوئی ایسا ناکہ نہیں تھا جہاں پہ اس کو روکا جائے. اب ان تمام مشکلات کا کمپیریزن آپ پاکستان تحریک انصاف کے اس مارچ کی کال سے کر لیجئے, مشکلات سے کر لیجئے, اور اگر پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایون انالیسس کر رہے ہیں, ایون ثاقب بھائی یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں, یا پنجاب گورنمنٹ نے تحریک انصاف کے اس احتجاج کو روکنے کے لیے ہرڈلز کریٹ نہیں کی ہے. یقینی طور پر سب نے دیکھا ہے جو ویژولز جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ میری نظر سے بھی گزرے, I'm sure فاروق بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے, نادر بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے ویژولز کے پی کے کی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, ان کی نظر سے نہیں گزرے. جو بشرا بی بی نے مبینہ طور پہ جو پہلی میٹنگ تھی اس کے اندر جو پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو باتیں کی, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پنجاب میں اس طرح کی پرابلمز تھی؟ اور اب تو پنجاب کے ایم پیز اور ایم این ایز اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ آپ مطلب ہمیں کس طرح اور چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں پہنچ سکے, اس کے بعد آپ ہمیں سوشل میڈیا پر گالیاں دلوا رہے ہیں کہ ہم لوگ جان کر نہیں آئے یا ہم کمپرومائزڈ ہیں. حیدر صاحب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے گوشتگار کرنا چاہوں گا. آپ کے شیخو پورہ سے ایک ورک صاحب ایم این اے بنے ہیں, پہلے لا منسٹر بنے تھے. شہزاد ورک صاحب جی, اس لا منسٹر سے پہلے کیا وہ چیئرمین یونین کاؤنسل بھی تھے؟ نہیں تھے. عمران خان ضمنی الیکشن میں صوبائی سیٹ کا ٹکٹ دیا, صوبائی سیٹ کے اوپر ممبر بنے, وزیر بن کے آگے سے, اب عمران خان کے نام کے اوپر ایم این اے بھی ہیں. اس طرح کے 90% ممبران نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی آپ کو مجھے نظر آتے ہیں جن کو صرف ووٹ عمران خان کے نام کا پڑا ہوا ہے. کل کو کوئی بھی بندہ کسی حلقے سے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ مانگے گا تو ان کو ووٹ ملے گا. یہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, میرے نزدیک یہ بہت ارریلیونٹ ہے. جب ایک شخص کا ووٹ ہے وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا وہی چیف منسٹر بن جائے گا. عثمان بزدار صاحب کو آپ اور میں جانتے تک نہیں تھے یار, وہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ کے گیا ہوا ہے. سو یہ جو انٹرنل رفٹ ہے تحریک انصاف کی, یہ رفٹ پی ایم کے اندر بھی آتی رہی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی آتی رہی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. چودھری نثار صاحب جیسی شخصیت پی ایم ایل این سے الگ ہو گئی, ان کا ایک وزیر اعظم کا شاہد خاقان عباسی صاحب الگ ہو گئے پارٹی سے.
سو یہ رفٹ ٹائم ٹو ٹائم ٹف ٹائم کے اندر پارٹیز میں آتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا کوئی بہت لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا یا ماں میں کہیں کہ ختم پارٹی. I don't think so that ٹھیک ہو گیا. نادر بھائی آپ نے بھی چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں اب جو اراکین کے ذہن میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ مرکزی لیڈرشپ میں بالخصوص کے پی کے سے جو لوگ ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو, جو ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ نیکسٹ لیول مشکلات ان کے لیے چل رہی ہیں, تو یہ اپروچ آپ کے نزدیک نقصان دے گی پارٹی کو, اور آگے جو آپ پارٹی کے اگلے جو ایونٹس ہوں گے ان کا جو ہے وہ رسپانس بھی تبدیل کریں گی یہ چیزیں؟ دیکھیں حیدر صاحب, جو 24 نومبر کے فائنل کال کے حوالے سے یا اس کے بعد پنجاب یا کے پی کے اندر پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ 24 نومبر کی فائنل کال کے بعد اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں. بہت سے لوگ پارٹی کے اندر بھی یہ قیادت کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ یہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو ارکان پارلیمنٹ تھے, ایون جو قیادت تھی وہ ڈی چوک پر کیوں نہیں پہنچ سکی. ماضی میں تو گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اس کے بعد اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, گنڈا پور صاحب, بشرا صاحبہ اور باقی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیانات بھی بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن 24 نومبر کی فائنل کال کو میں اس حد تک تو کامیاب سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا نیریٹو جو ہے یا ایک نظریہ یا ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ پہلے پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے تنقید ہوتی تھی, دہشت گرد تنظیم انہیں کہا جاتا تھا, خیر وہ تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے, الزامات تو لگائے جا رہے ہیں, تحریک انتشار کہا جا رہا ہے ان کو. ہاں, لیکن وہ تمام الزامات لگتے تھے. یہ تحریک شروع ہونے سے پہلے آپ نے بشرا صاحبہ کا جو سعودی عرب سے متعلق بیان سنا, اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. لیکن 24 نومبر کی فائنل کال کے بعد یا 26 نومبر کو جو ڈی چوک پر ہوا, اس کے بعد وہ حکومت جو پی ٹی آئی کے اوپر مسلسل تنقید کر رہی تھی, جو ان کو دہشت گرد جماعت قرار دے رہی تھی, جو سعودی عرب سے متعلق بیان کے اوپر تنقید کر رہی تھی, وہ حکومت اب ہمیں وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آپ کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہی کہتے ہیں کہ ڈی چوک پر کوئی گولی نہیں چلی, کسی رینجرز والے کے پاس یا سیکورٹی اہلکار کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. لیکن فگر جو ہیں وہ مختلف سامنے آ رہے ہیں. اس بات سے ہٹ کے کہ فیک نیوز دونوں طرف سے چلی. عطا طاہر صاحب نے بھی کہا کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا, کسی کو گولی نہیں لگی, لیکن ہاسپٹلز کا ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے. تو دونوں طرف سے فیک نیوز جو ہے ان کو پروموٹ ضرور کیا گیا. لیکن اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ کامیاب ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی اس نے پارٹی کے اندر تو جو ہے وہ رفٹس کریٹ کی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی پارٹی جو پبلک میں اچیو کرنا چاہ رہی تھی آپ کے نزدیک وہ پارٹی نے اچیو کر لیا. ہاں, ان کا جو بیانیہ تھا, یا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی پشتون ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے. تو اس حد تک تو جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا وہ مجھے کامیاب نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک پر آئی لیکن ان کے مطالبات تو تسلیم نہیں ہوئے. دیکھیں, مطالبات تسلیم ہونے اور بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہونے میں فرق ہوتا ہے. ماضی میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلیں, تو آج آپ کے سامنے ہے کہ کس حد تک عدلیہ آزاد ہے. ماضی میں آئین کی بالادستی کے حوالے سے تحریکیں چلیں, کیا آئین کس حد تک آزاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے تحریک چلائی, دھرنا دیا, کیا مولانا صاحب کے مطالبات تسلیم ہوئے تھے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے اسی ڈی چوک پر مہنگائی مارچ سندھ سے لے کر آئے تھے, کیا ملک سے مہنگائی ختم ہو گئی. تو اس کو کنکلوڈ آپ کس طرح کریں گے نادر بھائی؟ آپ کے نزدیک پھر تحریک انصاف کا جو 24 نومبر کی یہ فائنل کال کا شو تھا, آپ اس کو کامیاب کہیں گے کہ یہ کامیاب شو تھا پھر ان کا؟ اس میں بیانیہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. نادر بھائی ساتھ رہیے گا. فاروق بھائی, ابھی یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن ٹیم بنائی ہے. ایک تو اس نیگوسیشن ٹیم کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب نظر نہیں آ رہے, اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات ہوں گے تو انہی کے ساتھ ہوں گے جو فیصلہ ساز ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے. آپ کو کوئی وائبز ایسی دکھائی دے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ سے جو آج کے اس ماحول میں تحریک انصاف کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے بیٹھے, ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے؟ اچھا, اس کا تو میں جواب دوں گا, لیکن وہ ڈیبیٹ جو تھی اس میں تھوڑا سا میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ اسے اپنی ناکامی سے تعبیر دیتے ہیں, لیکن میرے فاضل دوست اسے کامیاب قرار دے رہے ہیں.
یعنی خود مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر بیانیہ کی حد تک بات کریں تو بیانیہ تو سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کس کا کامیاب ہوگا؟ یہ کام تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کی کامیابی ناکامی آپ کے سر پہ آتی ہے. میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو کچھ نظر نہیں آیا, میرے دوستوں کو تو وہ نظر آیا. میں تو اس وقت زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت سچی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف جھوٹی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ حاصل کیا کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک سیف ایگزٹ لے کے گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیسے بھی بہلا پھسلا کے واپس بھیجا تھا. یہاں پر ایسی صورتحال سامنے نہیں دیکھنے میں آئی. وزیر اعلیٰ کو کہنا پڑا, پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی بیگم کو کہنا پڑا کہ ہاں یہ جب مجھے اکیلے چھوڑ آئے تھے تو پھر میں کیا وہاں سے مجھے اس طرح سے کرنا تھا, میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ان کی بہن کچھ اور کہتی رہی. تو میں تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے سامنے دیکھتا ہوں کہ زمین پہ کیا پڑا ہوا ہے, جو نظر آ رہا ہے. میں ساکب بھی آپ کے پاس آتا ہوں, فاروق بھائی اپنی بات مکمل کریں. مجھے تھوڑی سی یہ تشویش ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو صاحب کا بھی ہم نے بھی کور کیا, مریم نواز صاحبہ کا بھی کور کیا. اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ بھی ہے کہ جبر اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں تھا, لیکن اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تو یہ ہے کہ 100% پورے پاکستان سے وہ جیت چکی ہے, اور جو کہ یہاں پر سٹ چاٹ کے بول رہا ہے یہ جادو. اس سب کے بعد جب آپ لوگ نہیں نکل پاتے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں, جب وہ ہمارے سے پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں یہاں تک تو ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ, پاکستان کا تحریک انصاف کا بیانیہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب تک عمران خان اپنے کھلاڑی یوز کرتے ہیں, جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے, جتنے مرضی کھلاڑی ضائع ہوتے چلے جائیں, بیرسٹر گوہر نہیں ہوگا تو کوئی اسد کیسر ہوگا, کوئی اسد کیسر نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا. بالکل. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ثاقب بھائی, ایک تو آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال میں ایڈ کر لوں کہ آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی وائبز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہاں سے کہ جہاں سے آپ کو لگے کہ نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مذاکرات ہوں اور چیزیں آگے چلیں؟ پہلے تو ایک دست بدستہ وڑائچ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا. جی وڑائچ صاحب, تحریک انصاف کہتی ہے گولی چلی ہے یار, عطا تارڑ صاحب اور گورنمنٹ کہتی ہے گولی نہیں چلی, آپ کو کیا لگتا ہے گولی چلی ہے کہ نہیں چلی؟ یہ تو رائے ثاقب صاحب, اگر میں وہاں پر موجود ہوتا, آپ جیسا جید صحافی اسلام آباد میں موجود تھا, تو میں تو پھر بتاتا, اس کے حقائق تک میں پہنچنے کی کوشش کرتا. ابھی تک لاہور میں بیٹھ کے تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب گولی چلی, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ 270 لوگ مرے ہیں, یہ کہتے ہیں 8 یا 10 یا 12 مرے, میرے لیے تو ایک بھی مرا ہے, تو وہ میرا ساتھی تھا, میرا دوست تھا, میرا پاکستانی تھا, مجھے تو اس پہ افسوس ہے. لیکن حقائق میرے سامنے نہیں ہیں اس وقت, میں اس لاہور میں بیٹھا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کیا ہوا تھا وہاں پہ. بی بی سی وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے رپورٹ کرتا ہے, الجزیرہ پہنچ جاتا ہے, آپ اور میں یہاں ڈی چوک نہیں پہنچ سکے. چلیں اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. لیکن جس کی بات جس طرف بڑائچ صاحب اشارہ کر رہے تھے نا کہ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کون سی ایسی ایک ٹرم یا کون سا ایسا سگنل ہے جو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. پاکستان کے 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں موجودہ ٹائمز کے اندر حیدر بھائی, ایک سینٹر فیصل واوڈا صاحب ہیں اور ایک محسن نقوی صاحب ہیں. ان دونوں کی سٹیٹمنٹس آپ ریسنٹلی اٹھا کر دیکھ لیجیے اور پھر واپس چلے جائیے 2019 کے اندر, کہ جب ایک صفحہ عروج پر تھا تب لگتا یہ تھا کہ یہ جو 10 سالہ سیٹ اپ, جس طرح ایک ٹویٹس آتی تھی اور ایک نیریٹو بنایا جاتا تھا نا کہ سیٹ اپ 10 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے دیٹ ٹائم ایک صفحہ تھا, وہ 2019 کے اندر پھٹ چکا ہوا تھا. جنرل فیض تب انگیج کر چکے ہوئے تھے خواجہ آصف صاحب کو, پی ایم ایل این واز آن بورڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور یہ بات جب بھی پاکستان کے نظام کے اندر آپ رہتے ہوئے کبھی بھی کوٹ کریں تو میں آپ تمام لوگوں سے معذرت کا ڈیفر کروں گا کہ کوئی بھی ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے پاس مینڈیٹ ہو, جس کے پاس فیڈ پار ہو, اسٹیبلشمنٹ اس کو ہر ٹائم انگیج نہیں کیے رکھتی. آپ اقتدار میں, آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, بٹ ایون دین ایٹ سم پوائنٹ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے. اس کی 2 بڑی بڑی مثالیں آپ ریسنٹلی لے لیجیے کہ صبح 7 بجے آپ کی گورنمنٹ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کہ انگیجمنٹ کسی لیول پہ نہیں تھی, اور وہ جو کوئی جیلر صاحب تھے انہوں نے بلا کر فون کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب بلا رہے ہیں, آ کے مل لیجیے, تو میں یہ ماننے سے قاصر ہوں. اچھا لیکن میں فاروق بھائی کی جو بات میں نے سمجھی ہے وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد شاید اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ٹیبل پر نہیں. ہلکی پھلکی انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے رائے صاحب, یہ تو آپ کے ساتھ بھی چلتی رہتی ہے ان کی. سپر فائنل کال بھی ہو جائے, یہ فائنل کال تھی, اس کے بعد کوئی سپر فائنل کال بھی ہو جائے, پلیز ڈو ریمبر کہ انگیجمنٹ کا لیول ضرور چینج ہو سکتا ہے, لیڈران کا لیول ہے ضرور چینج ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ سم پوائنٹ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیوں کی اسٹیبلشمنٹ سے رہے. ٹھیک ہو گیا. نادر بھائی سیم سوال آپ سے,
آپ بھی کافی ویل کنیکٹڈ ہیں مختلف سرکلز کے اندر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مذاکرات، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ایک سرٹن لیول پہ ہو رہا ہے، کیا اس لیول سے تھوڑا سا اوپر جانے کے لیے چیزیں تیار ہیں اس وقت؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو مذاکرات کے حوالے سے یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے، اور جو لیڈرشپ، جو مین لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، ان سے جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید 24 نومبر کی فائنل کال شروع کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور انہوں نے 2 آپشن دیے تھے کہ خان صاحب کو آپ بنی گالہ منتقل کر دیں یا کے پی ہاؤس منتقل کر دیں، لیکن اس پر پھر شاید صرف منتقل کر دیں، ساتھ خاموشی بھی برقرار رکھیں۔ ہاں وہ تو دیکھیں، وہ جب بشرا صاحبہ نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس میں بشرا صاحبہ نے ڈائریکٹلی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں، وہ باہر آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ یہ ایک براہ راست پیغام ہی تھا جو ویڈیو بیان کے ذریعے جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور اب بھی جو ان کے مطالبات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ 9 مئی سے متعلق کیسز ہیں، خان صاحب کی رہائی ہے، باقی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس میں سیاسی جماعتیں آبویسلی ان کو فرنٹ فٹ پہ تو انہی کو ہونا پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ تو یہ پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو اہم رہنما ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ شاید نہ ہو۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی وائبز آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ جو ایک سختی تھی ٹورڈز تحریک انصاف، اس میں کوئی نرمی آپ کو دکھائی دی ہو؟ دیکھیں ابھی بھی سختی اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے بعد جن رہنماؤں کے خلاف کیسز تھے، جو رہنما گرفتار ہوئے، ابھی بھی آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھ لیں، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، وہ ابھی بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ علی امین گنڈا صاحب آپ کے سامنے سی ایم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو اور طاقتور حلقے ناراض ہوں تو کیا گنڈا پور صاحب ابھی بھی اپنی نشست پر رہ سکتے تھے؟ تو رابطے پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں، یہ لوگ انفرادی طور پہ ان کے رابطے ہیں، یا پارٹی کے اینڈ پہ عمران خان صاحب کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پارٹی کے باقی لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں پارٹی کے اندر کچھ رہنما ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ پیغام رسائی بھی کرتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی تو ان کو جیٹ جو ہے وہ فراہم کیا گیا، انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے باہر آ کے انہوں نے پیغام بھی دیا۔ اب یہ کچھ رہنما وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو پیغام دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور جو باقی رہنماؤں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کس طرح آگے بڑھا جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ رابطہ جو ہے وہ بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بشرا صاحبہ، گنڈا پور صاحب یا خان صاحب کس بات پر رضامند ہوتے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، اور یہ بات ہو گیا۔ میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس کو بھی آپ تینوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ فاروق بھائی، پہلے تو آپ بتائیے گا، پیپلز پارٹی وہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل دکھائی نہیں دے رہی، اور بالخصوص ان کو شکوہ ہے پنجاب سے۔ پنجاب میں جب پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو تقریباً سرنڈر کر چکے ہیں، کہ پنجاب کی حکومت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ، مریم نواز شریف صاحبہ، وہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں وفاق میں شہباز شریف صاحب کو سموتھلی چلانے کے حوالے سے؟ میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اسی طرح کا کوئی رد عمل سامنے آتا ہے۔ آصف زرداری صاحب لاہور تشریف لائے تھے، ریسیو نہیں کیا، یہ بات وہاں سے بڑی معاملات چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، بعض دفعہ گلے شکوے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے پنجاب میں ان کے گورنر تو موجود ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی سرکاری معاونت یا جو ہوتا ہے ہمارے عام کلچر ہے، تھانہ کلچر، اور اس میں کوئی ان کو سپورٹ ملی ہو یا ان کے کہنے پہ کوئی تبادلہ ہو، ہم دیکھتے آئے ہیں۔ امید تو یہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اور انہوں نے سیکریٹریٹ ایک الگ بنایا ہوا ہے، لیکن اس سیکریٹریٹ میں وہ کہتے ہیں ہم صرف چائے کافی پی کے واپس آتے ہیں، کام کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایک تو یہ بات کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، یہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ والوں کے بھی نہیں ہو رہے، کام تو ان کے بھی نہیں ہو رہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے ان کی مدد سے، ان کی وجہ سے، ان کے احکامات پہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ فی الوقت کوئی اتحاد چھوڑ دے، یہ میرے سامنے کوئی اس طرح سے چیز نظر نہیں آتی۔ یہ تو کوئی اسی سچویشن میں آئے گا جب اگر آپ بڑی پکچر میں دیکھیں تو آپ کو لگے کہ حالات کچھ دوسری طرف جا رہے ہیں، کوئی ماحول ایسا بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ انٹینشنلی پیپلز پارٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں، یا شہباز شریف صاحب ان کو گیمیں کروا رہے ہیں کہ جی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ بات درست ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں کر رہی، جو میں پنجاب کے معاملات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی حکومت کر نہیں رہی کہ پنجاب حکومت کرنے نہیں دے رہی؟
آپ چلیں اسے آپ کو جس طرح مزہ آتا ہے اس طرح سے اس کو سن لیجئے اور اس سے سمجھ لیجئے، لیکن ہو یہی رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت ان کے وزیر بھی ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ایک وزیر تو ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی تبادلہ کروایا تو جیسے ہی پتہ چلا چیف منسٹر کو انہوں نے وہ تبادلہ واپس کر دیا. تو اس طرح کے وزیر بھی کیبنٹ میں موجود ہیں. پھر ایم پی ایز ہیں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر رہے ہیں، وہ ملنے جا رہے تھے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں، تو انہیں بتایا گیا جناب وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان سے ملنے جا کے. تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون والوں کا اپنا حال ہے. تو ایسے میں اگر آپ فیصل میر اور حسن مرتضیٰ صاحب جائیں گے اور وزیر ان کو کہیں گے سر ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فرق بھائی میرے پاس 2 منٹ صرف رہ گئے ہیں، میں ایک منٹ دونوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. ثاقب بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ انٹینشنلی شہباز شریف صاحب کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں، یا یہ آپس میں ان کے ہیں کہ معاملات اسی طرح چلانے ہیں، میں اوپر سے تبکی دوں گا آپ نے نیچے سے ان کو آگے لگا کے رکھنا ہے؟ حیدر بھائی اس کے اوپر ہم پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ہمارے کچھ دوست کہیں گے لوگوں نے کرانیاں گلا کر دے پہ سیاست چھڑ کے تسی آ کے چاچب دی ضرور آ کے دیکھیں یہ رفٹ تو ہے تھوڑی بہت پہلے کی رپورٹڈ رفٹ ہے. ایونچولی یہ ہونا بھی چاہیے کہ صوبے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. I'm not of the view کہ وفاق 18th امینڈمنٹ بعد کیوں اوپر ایک واچ ڈاگ کے اوپر کام کرے. صوبے کو اپنا کام کرنے دیں. اگر مریم نواز اچھا پرفارم کر رہی ہیں جس طرح فاروق بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹرانسفر ہوا ہے وہ واپس کروائے گا، فیئر اڈاؤٹ میرٹ پہ نہیں تھا تو واپس ہونا چاہیے تھا. تو اس میں آئی تھنک یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ صوبے کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے، وفاق کو اوپر 24 گھنٹے نظر لگا کے بیٹھے رہنا چاہیے. سیکنڈ چیز جو آپ ٹیک اپ کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے رفٹ، مجھے ڈیپ ڈاؤن کہیں پہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی باقی آپشنز کو بھی نا سیکیور رکھنا چاہتی ہے کہ ایٹ گیون سینیریو ایٹ سم پوائنٹ ہمیں شاید تحریک انصاف کی ضرورت پڑ جائے یا کسی اور اتحادی کی ضرورت پڑ جائے، ہم اس لائن کو کراس مت کریں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر کہ دوبارہ ہم کسی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ نہ سکیں. تو شاید اسی معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی تھوڑا سا سافٹر سٹانس باقیوں کے لیے اور تھوڑا سٹرونگر سٹانس جن کے وہ اتحادی ہیں اس مومنٹ. ٹھیک ہو گیا. نادر بھائی آپ کیا کمنٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے تو پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے کنیکشنز ہیں اور دیکھیں جو پنجاب کے اندر جب یہ حکومت بن رہی تھی نا تو پنجاب کے اندر ایک معاہدہ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، اور میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وفاق کے اندر تو شاید ان کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کبھی بھی اپنا اسپیس نہیں دے گی. پہلے ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے لیے چیلنجز ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک سوال جو ہے وہ ضرور چھوڑنا چاہتا ہوں حیدر بھائی. جی وہ سوال بیانیے کے حوالے سے تھا کہ بیانیہ اور جو مطالبات کی تسلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جب جی ٹی روڈ کی تحریک چلی تھی تو کیا اس میں میاں صاحب کے مطالبات سارے تسلیم ہو گئے تھے؟ جب مریم صاحبہ نے تحریک چلائی تھی اور سوشل میڈیا پہ ان کے جلسے چل رہے تھے، مین اسٹریم میڈیا پر پابندی تھی، تو کیا مریم صاحبہ کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم ہوئے تھے؟ جو میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا، کیا وہ جواب لے لیا؟ پھر لندن میں بیٹھ کے جو کہا تھا کہ مٹی پاؤ سے کام نہیں چلے گا، اب جو ہے وہ احتساب ہوگا، کیا میاں صاحب کے وہ مطالبات تسلیم ہو گئے؟ کیا انہوں نے احتساب لیا؟ نہیں لیا. ان ساری تحریکوں میں نون لیگ کے بیانیہ ہی جو ہے وہ مضبوط ہوا تھا، مطالبات تسلیم نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے اوپر پھر کسی دن ڈسکشن کریں گے اور پوچھیں گے. ثاقب بھائی ایم سوری میرے پاس وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. ثاقب بھائی آپ کا، نادر بھی آپ کا، فرق بھی آپ کا، آپ تینوں مہمان پروگرام کے سلسلے میں میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.